الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 4 کے سبق کو آج پڑھیں گے، جس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 104 اور 105 کو لیں گے صفحہ 15 اشارہ ڈی کے ساتھ. یاد رہے کہ ہم نے ہر پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. تو یہ پہلے پارے کا تیسرا پاؤ ہے جو صفحہ نمبر 11 سے 15 تک ہے، اور ان 5 صفحات کو ہم اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پیش کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہم نے اس کورس کے 4 صفحات کو پڑھ لیا ہے، جس کے اشارے ہیں آپ اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں. جاہل سمجھتے ہیں کہ آگ صرف چند دن، قاعدہ اور میثاق کو بھول کر. دوسرے صفحہ کے اشارے میثاق خون کے بعد بھی قتل و اخراج، باز کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ کے بعد بھی علیہم السلام. اور تیسرے صفحہ کے جو اشارے ہیں وہ یہ ہے کہ کتاب کا انکار برا سودا ہے، ایمان لاؤ اور میثاق طور کو یاد رکھو. اور چوتھا جو صفحہ ہے اس کے جو اشارے ہیں وہ بہت پیارے ہیں، جیسے آخرت تمہاری دنیا بھی پیاری، جبرائیل سے دشمنی اور عہدوں سے بے وفائی. یہ 15واں صفحہ ہے، گویا کہ اس کورس کا آخری صفحہ، جس کے 4 اشارے ہیں. شیطان کی پیروی، جوڑوں میں جدائی، جانتے بوجھتے راعینا مت کہو. شیاطین کی پیروی، جوڑوں میں جدائی، جانتے بوجھتے راعینا مت کہو. شیاطین کی پیروی، جوڑوں میں جدائی کی، جانتے بوجھتے ایمان والو راعینا مت کہو. اب ہم لیتے ہیں تعارف چوتھے اشارے کا، راعینا مت کہو. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بگڑے ہوئے عقیدے اور برے کرتوتوں کا ذکر فرمایا. اب وہ مسلمانوں کو نصیحت فرما رہا ہے کہ مدینہ میں موجود یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو شرارتیں کرتے تھے ان جیسی حرکتوں سے بھی دور رہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم واللہ یختص برحمته من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. ان آیات میں ہمارے لیے جو پیغام ہے وہ یہ کہ جن چیزوں کا دوسروں کی جانب سے غلط استعمال ہوتا ہو ان چیزوں کے استعمال سے دور رہیے. جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات ہو تو احترام سے بات کیجیے. تلاوت یعنی خطبہ یا دینی بیان وغیرہ کو مکمل توجہ کے ساتھ سنیے تاکہ اس کی وضاحت کے لیے سوالات نہ کرنے پڑیں. اللہ سے اس کا فضل مانگیے اور دشمنوں کی نفرت اور حسد کی فکر مت کیجیے. اب ہم لیتے ہیں لفظی و فقری ترجمہ اور شرح. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اے ایمان والو نہ کہو راعینا اور کہو انظرنا، اور سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یا ایھا اس کا مطلب ہے اے الذین آمنوا ایمان والو. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. لا تقولوا نہ کہو، جیسے ہم نے کہا نا قال یقول قل تو کہ، قولو تم سب کہو، لا تقل تو مت کہ، لا تقولو تم سب مت کہو.
تو یہ لا تقولو جو ہے نا تقولون تھا. انشاءاللہ آگے آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہاں سے نون ڈراپ ہوا ہے، کس طرح سے نون یہاں سے غائب ہوا ہے، وہ آپ آگے سیکھیں گے. تو لا تقولو نہ کہو، راعنا راعنا، وقولو اور کہو انظرنا انظرنا، واسمعوا اور سنو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو نہ کہو راعنا اور کہو انظرنا. جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے خطاب فرماتے اور لوگوں کو کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو وہ کہتے راعنا، یعنی ہمارا خیال رکھیے، یعنی ہماری جانب توجہ کیجیے اور بات کو دہرائیے وغیرہ. لیکن یہود اس کو جان بوجھ کر کھینچ کر ادا کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ راعینا. اب اس کا مطلب ہوگا ہمارے چرواہے. دراصل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا اور مجلس کو خراب کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ لفظ استعمال کرنے سے منع کیا اور اس کے بجائے دوسرا لفظ یعنی انظرنا، ہمیں دیکھیے، ہماری طرف توجہ کیجیے، یہ دے دیا. تو واسمعوا اور سنو. اگر وہ اچھی طرح سنتے تو انہیں اس بات کا سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی کہ دوبارہ دہرائیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت صاف ستھری بات کیا کرتے تھے. وللکافرین اور کافروں کے لیے. کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر اسے کہتے ہیں جو حق کے واضح ہو جانے کے بعد، یعنی حق بات کو کھل جانے کے بعد بھی اس کا انکار کرے. جی مائک آن کریں گے اور ترجمہ پڑھیں گے. یا ایھا الذین، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا نہ کہو راعنا راعنا، وقولوا اور کہو انظرنا انظرنا، واسمعوا اور سنو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے. تو یہاں ایک فقرہ جو ہے نیا ہے، لا تقولوا راعنا، نہ کہو راعنا، لا تقولوا راعنا، نہ کہو راعنا. جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور نہ مشرکوں میں سے کہ نازل کی جائے تم پر کوئی بھلائی تمہارے رب کی جانب سے، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. ما کا مطلب ہے نہیں. یودو وہ چاہتا ہے، ودا یودو یعنی چاہنا، یودو وہ چاہتا ہے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، وللمشرکین اور نہ مشرکین، ان کے ینزل نازل کی جائے علیکم تم پر، من خیر کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ یختص خاص کر لیتا ہے برحمتہ اپنی رحمت کو، من یشاء من یعنی جیسے یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. مدینہ کے یہود مسلمانوں سے حسد کرتے تھے اور ان کے لیے کسی بھی قسم کی اچھائی کو پسند نہیں کرتے تھے.
مسلمانوں کی سوچ یہ تھی کہ اہل کتاب اللہ کے پیغام سے محبت رکھنے والے ہوں گے یا کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تو کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مشرکین مکہ بھی مسلمانوں کے دشمن بن گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو مکہ سے باہر کر دیا۔ کفار و مشرکین مکہ تمہارے لیے کوئی خیر نہیں چاہتے۔ خیر کا مطلب ہے ہر اچھی چیز جیسے کتاب، پیغمبر، اسلام اور مسلمانوں کی فتح یا کوئی اور فائدے والی چیز تمہارے لیے نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ وہی نعمتیں عطا کرنے والا ہے، اسی سے خیر کی بھیک مانگو۔ اب یہاں پر ہم ایک حدیث لیتے ہیں۔ قرآن ایک ایسا عظیم الشان اور بہترین تحفہ ہے کہ اس کی پیروی کر کے ہم اونچائیوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے سے کچھ قوموں کو بلند فرماتا ہے اور کچھ قوموں کو اس کے ذریعے سے گرا دیتا ہے۔ جی بھائی کون کریں گے اور ترجمہ پڑھیں گے۔ ما یودو، نہیں وہ چاہتے، الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، وللمشرکون، وللمشرکین، اور نہ مشرکین، ان ینزل، کہ نازل کی جائے، علیکم، تم پر، من خیر، کوئی بھلائی۔ کامن نون ہے نا یہ خیر، اس میں عام ہے تو کوئی کا لفظ لگ سکتا ہے، ایک کا لفظ لگ سکتا ہے، کچھ کا لفظ لگ سکتا ہے، چند کا لفظ لگ سکتا ہے، لیکن سینٹنس کے حساب سے یہاں کوئی کا لفظ لگا ہے۔ من خیر، کوئی بھلائی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص، اور اللہ خالص کر لیتا ہے، واللہ یختص، اور اللہ خالص کر لیتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت سے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا ہے، ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا ہے۔ اب ہم اسباق، دعا اور پلان کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ اسباق کا جہاں تک تعلق ہے، یعنی جن چیزوں کا دوسروں کی جانب سے غلط استعمال ہوتا ہو، ان چیزوں کو استعمال سے رکیے۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات ہو تو احترام کے ساتھ کیجیے۔ تلاوت، خطبہ یا دینی بیان وغیرہ کو مکمل توجہ کے ساتھ سنیے تاکہ اس کی وضاحت کے لیے سوالات نہ کرنے پڑیں۔ اللہ سے اس کا فضل مانگیے اور دشمنوں کی نفرت اور حسد کی فکر مت کیجیے۔ تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سننے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور پلان بھی ہو کہ انشاءاللہ میں حدیث کی کسی کتاب جیسے ریاض الصالحین یا مشکات الصباحین وغیرہ کا مطالعہ کرنے کا پلان بناؤں گا۔ اسماء اور افعال کو دیکھتے ہیں، ان دو آیتوں میں کوئی نیا اسم آپ کے لیے نہیں ہے، تو اس کو ہم یہاں بات مکمل ہو گئی۔ اب ہم اس کو جو ہے آگے 3 حروف والے صحت مند افعال کو لیتے ہیں۔ فتح، نصر، ضربا، سمجھا کے وہ سب کیا ہے؟ انظر نا، انظر دیکھ، نا ہمیں، تو اس کو دیکھا، نظر، نظر، ینظر، انظر، ناظر، منظور، نظر یعنی دیکھنا۔ واسمعوا، سمع یسمع، اسمع، اسمعوا، یہ آرڈر کا فارم ہے، جمع کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تم سب سنو، اس نے سنا، سمع، سمع یسمع، اسمع، سامع، مسموع، سمع یعنی سننا۔ کفروا، تم سب نے انکار کیا، اس نے انکار کیا، کیا ہوگا؟ کفرا، کفرا، یکفر، اکفر، کافر، مکفور، کفر، انکار کرنا۔ عظیم، بڑا ہونا، تو وہ بڑا ہوا کیا ہوگا؟ عظما، عظما
यअज़ुम उअज़ुम, अज़ीम डेश इज़म, अज़ीम डेश इज़म यानी बड़ा होना। अब हम लेते हैं 3 हरूफ वाले कमजोर अफ़आल को, वहबा वअदा क़ाला काना के वज़न पर। तक़ूलू तुम सब को हो, उसने कहा क्या होगा क़ाला, क़ाला यक़ूल क़ुल, क़ाइल मक़ूल क़ौल कहना। यवद्दु वो चाहता है, उसने चाहा वद्दा, वद्दा यवद्दु वद्दा, वद्दा यवद्दु वद्दा, वाद मौदूद वुद यानी चाहना। यशा वो चाहता है, उसने चाहा क्या होगा शाआ, शाआ यशाउ शा, शाआ यशाउ शा, शाइन मशी, मशीआ यानी चाहना। अब हम लेते हैं मजीद फी के अफ़आल को। आमनू वो सब ईमान लाए, आमना आमनू तुम सब ईमान लाओ, वो ईमान लाया क्या होगा आमना। आमना युमिनु आमिन, मुमिन मुमन ईमान यानी ईमान लाना। मुशरिकीन शिर्क करने वाले, उसने शिर्क किया क्या होगा जी अशरका, अशरका युशरिकु अशरिक, मुशरिक मुशरक इशराक यानी शिर्क करना। युनज़्ज़ला वो नाजिल करता है, उसने नाजिल किया क्या होगा जी नज़्ज़ला, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु नज़्ज़िल, मुनज़्ज़िल मुनज़्ज़ल तंज़ील नाजिल करना। यख्तस्सु वो खास करता है, उसने। तो ये है हमारा पहला हिस्सा। अब हम इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं जी। ये है हमारा दूसरा हिस्सा जिसमें हम ग्रामर में आज जुमला इस्मिया मुअन्नस के लिए सीखेंगे, यानी 15D के साथ वाला ग्रामर, जिसमें हम जुमला इस्मिया मुअन्नस के अल्फाज के साथ सीखेंगे। याद रहे कि अरबी ग्रामर के 2 अहम हिस्से हैं, एक है सर्फ, दूसरा है नहव। अब यहां पर हम बहुत आसान और सादा सी तारीफ इसकी देखते हैं। सर्फ क्या है? फेल के असली हरूफ। सर्फ क्या है? फेल के असली हरूफ यानी फा आइन लाम, इनसे आप मुख्तलिफ अल्फाज कैसे बनाएंगे, फाइल फ़अल फ़अलतुम यफ़अलून इफ़आल मफ़ऊल वगैरह। और नहव क्या है? मुख्तलिफ अल्फाज से आप सादा जुमले कैसे बना सकते हैं, या जोड़ियों को भी ले लीजिए, जोड़ियों से आप सादे जुमला कैसे बनाएंगे। जब आप जुमले बनाते हैं तो लफ्ज के आखिर में आ ई उ अन इन उन वून यीन के मुताबिक ये होते हैं ना, जो ये मुख्तलिफ हालात की बुनियाद पर बदलते रहते हैं, क्योंकि कभी तो फाइल, कभी मफऊल और कभी किसी और वजह से। ये सारी की सारी तब्दीलियां जो हम सीखेंगे ये नहव के जरिए से हम सब सीख लेंगे। तो पिछले सबक में हमने सीखा जुमला इस्मिया, जैसे अल बैतु कबीरुन, वो खास घर बड़ा है। इसमें पहला इसम है, क्योंकि आप जानते हैं कि घर जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो खास है, इसलिए इसको अल के साथ लेकर आए हैं। ये कबीरुन, ये लफ्ज खबर दे रहा है कि घर बड़ा है, इसलिए इसको खबर कहते हैं। इसके शुरू में अलिफ लाम नहीं लगता, ये बात आप याद रखेंगे। और इसको जो है अरबी में इस चीज को इसम और खबर को जो है ना मुब्तदा और खबर भी कहते हैं, मुब्तदा और खबर भी कहते हैं। तो आप तर्जमा कीजिए जो अल्फाज हमने पिछले सबक में सीखे। अल्लाहु गफूरुन, अल्लाह बख्शने वाला है। अल बैतु कबीरुन, वो खास घर बड़ा है। अल मुस्लिमु सादिकुन, वो खास मुसलमान सच्चा है। अल मुस्लिमून सादिकूना, वो खास मुसलमान सच्चे हैं। देखिए मुस्लिम की जमा है मुस्लिमून। तो फिर अब इसकी जो हम खबर लेकर आएंगे वो भी जमा ही का
لفظ لے کے آنا پڑے گا، اور وہ بھی واو نون کے ساتھ جمع جس کی بنی ہو. جیسے صادقن کی جمع بنے گی صادقون. تو اللہ، البیت، المسلم، یہ تینوں مبتدا ہیں، یعنی یہاں سے جملے کی اسٹارٹنگ ہو رہی ہے، شروعات ہو رہی ہے. اور غفور، کبیر، صادقن یہ اس کی خبر ہے. یہاں المسلم صادق، المسلمون صادقون یہ بھی مبتدا اور خبر کی ترکیب ہے. کیونکہ ہم نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ آپ کو جو بات یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ مبتدا جس سے جملہ اسٹارٹ ہوتا ہے وہ الف لام کے ساتھ آتا ہے، اور جو لفظ اس کے بارے میں خبر دے گا وہ جو ہے بغیر الف لام کے آئے گا. تو پہلی بات یہ ہے کہ مبتدا ہمیشہ الف لام کے ساتھ ہوگا، اور اس کی جو خبر آئے گی وہ ہمیشہ بغیر الف لام کے ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دونوں ناؤن ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ دونوں رفع کی حالت میں ہوتے ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد، مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع ہی آئے گی. الحمدللہ اس سبق میں ہم سیکھیں گے جملہ اسمیہ مؤنث کے لیے. اب ہم کچھ مثالیں لیتے ہیں. جیسے المدرسۃ کبیرۃ، مدرسہ بڑا ہے. اب آپ دیکھیے کہ مدرسۃ اس کے آخر میں جو ہے گول تا ہے، یہ پہچان ہے مؤنث کی. اسی طرح کبیرۃن، یہ گول تا بتا رہی ہے کہ دونوں لفظ جو ہے مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ مدرسہ عربی میں تو جو ہے مؤنث ہے، لیکن اردو میں ہم اس کو مذکر کہتے ہیں. جیسے المدرسۃ کبیرۃ، مدرسہ بڑا ہے. المسلمۃ صادقۃ، مسلم عورت سچی ہے. المؤمنۃ صالحۃ، مومنہ نیک ہے. المنافقۃ فاسقۃ، منافقہ فاسق ہے. تو ہم نے آپ کو یہ بتائی کہ یہ جو ہے جو تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ بھائی عدد کے لحاظ سے، وسعت کے لحاظ سے، عدد ہو گیا، وسعت ہو گئی اور جنس ہو گئی. ان کے اعتبار سے ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر مبتدا مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے تو اس کی جو خبر آئے گی وہ مذکر کا الفاظ آئیں گے، اور مبتدا اگر مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے تو اس کی خبر بھی مؤنث ہی آئے گی. یہ بات آپ یاد رکھیں گے، کیونکہ یہ اس طرح کے جملے ہیں جن میں جو ہے جنس، وسعت اور عدد اس کا بڑا رول ہے کہ یہ بالکل سیم ہوتی ہیں، یہ سیم ہوتی ہیں. ہم نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ المدرسۃ کبیرۃ، مدرسہ بڑا ہے. تو المدرسۃ کیا ہے؟ مبتدا ہمیشہ الف لام کے ساتھ آئے گا. کبیرۃ بڑا ہے، یہ خبر ہے، مدرسے کے بارے میں خبر مل رہی ہے کہ وہ بڑا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیشہ تقریباً 98% جو ہے جو خبر ہوتی ہے نا وہ بغیر الف لام کے آتا ہے، جس کو ہم نکرہ بولتے ہیں. الف لام والے کو معرفہ اور بغیر الف لام والے کو کیا بولتے ہیں؟ نکرہ. تو مبتدا اور خبر میں کیا ہوتا ہے کہ جو مبتدا ہوتا ہے وہ الف لام کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو خبر ہوتی ہے وہ بغیر الف لام کے ہوتی ہے. اسی طرح سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اب آپ ترجمہ کیجیے. المدرسۃ کبیرۃ، مدرسہ بڑا ہے. المسلمۃ صادقۃ، مسلم عورت سچی ہے. المؤمنۃ صالحۃ، مؤمنہ نیک ہیں. المنافقۃ فاسقۃ، منافقہ فاسق ہے. جی تو اب ہم اس کے لیے جمع کے لفظ دیکھتے ہیں. جیسے ہم نے سیکھا المسلمۃ صادقۃ، مسلمان عورت کیا ہے؟ سچی ہے. تو اب ہمیں اس کی جمع بنانی ہو تو ہم کیا کریں گے؟ گول تا کو ہٹائیں گے، الف اور لمبی تا لگا دیں گے. تو مسلمہ سے کیا ہو جائے گا؟ المسلمہ سے کیا ہو جائے گا؟ المسلمات. اب چونکہ یہ مبتدا بن کر آیا ہے، اب اس کے لیے کوئی نہ کوئی خبر بھی ہمیں لے کر آنی پڑے گی. تو جو خبر ہوگی نا وہ بغیر الف لام کے ہوگی. کیا ہوگی؟ صادقات. تو اب میں مؤنث واحد کے الفاظ کو دہراؤں گا ترجمے کے ساتھ، اور آپ اس کی مؤنث کی جمع بنائیں گے اور ترجمہ بھی بتائیں گے. جیسے المؤمنۃ صادقۃ، وہ خاص مسلمان عورت سچی ہے. اس کی عربی کیا ہوگی؟ المنافقات صادقات.
اس کا جو جواب ہوگا کیا ہوگا؟ المسلمات صادقات، المسلمات صادقات، مسلمان عورت سچی ہیں۔ اسی طرح المؤمنات صالحات، مومنہ عورت نیک ہے۔ اب جمع بنائیے، المؤمنات صالحات، مومنہ عورت نیک ہے۔ المنافقۃ فاسقۃ، منافق عورت جھوٹی ہے۔ آپ جمع بتائیے، المنافقات فاسقات، منافقہ عورت جھوٹی ہے، منافقہ عورت جھوٹی ہے، گنہگار عورت جھوٹی ہیں۔ جی اب ہم الف لام کے ساتھ کچھ اور مذکر اور مؤنث کے طریقے سیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مؤنث جیسے المسلم صادق، وہ خاص مسلمان سچا ہے، یہ عام جملہ ہے، سادہ جملہ ہے، سمپل جملہ ہے، کوئی اس میں کیسی بھی بات نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ مذکر سے مؤنث بنانا ہو واحد کے لیے تو اس کے اخیر میں گولتا لگا دیجئے، وہ خود بخود جو ہے مؤنث ہو جائے گا۔ جیسے المسلم سے ہو جائے گا المسلمۃ، صادقن سے ہو جائے گا صادقۃ، وہ خاص مسلمان اور سچی ہے۔ المؤمن صالح، ایمان والی نیک ہے، تو المؤمنۃ صالحۃ، ایمان والی نیک ہے۔ المؤمن صالح یہ مذکر کا الفاظ ہے، المنافق فاسق یہ بھی مذکر کا الفاظ ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر المسلم صادق، وہ خاص مسلمان سچا ہے، المسلمۃ صادقۃ، وہ خاص مسلمان عورت سچی ہے۔ المؤمن صالح، وہ خاص ایمان والا نیک ہے، المؤمنۃ صالحۃ، وہ خاص ایمان والی نیک ہے۔ المنافق فاسق، منافق جو ہے فاسق ہے، تو المنافقۃ فاسقۃ، منافقہ عورت فاسق ہے، گنہگار ہے۔ سبق نمبر 13C میں ہم نے پڑھا کہ ٹوٹی ہوئی جمع واحد مؤنث کے طور پر کام کرتی ہے۔ جیسے ہم نے سیکھا بیت کی جمع ہے بیوت، مسجد کی جمع ہے مساجد، جبل کی جمع ہے جبال۔ بیت کی جمع بیوت، مسجد کی جمع مساجد، جبل کی جمع جبال۔ اب ہم اس کو جملوں میں پریکٹس کر کے دیکھتے ہیں۔ المسجد قدیم، المساجد قدیمۃ، مسجدیں پرانی ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ المساجد یہ جمع کا لفظ ہے لیکن ٹوٹی ہوئی جمع ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں گے کہ جب بھی ٹوٹی ہوئی جمع غیر عاقل کے لیے آپ استعمال کریں گے تو اس کی جو خبر ہوگی وہ واحد مؤنث ہی آئے گی۔ مخلوق دو طرح کی ہے، ایک عاقل اور ایک غیر عاقل۔ عاقل میں کون ہے؟ انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں۔ اس کے علاوہ ساری غیر عاقل چیزیں ہیں، جیسے المسجد، یہ کوئی جاندار چیز تھوڑی ہے۔ اس لیے المساجد قدیمۃ، مسجدیں پرانی ہیں۔ اسی طرح البیوت جدیدۃ، گھر نئے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے البیوت جدیدات، الجبال کبیرات، ایسا نہیں ہے، بلکہ جمع جو مکسر ٹوٹی ہوئی جو جمع ہے وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہے۔ اس لیے ہم یہاں واحد مؤنث ہی کا جو ہے ورب لے کر آئے ہیں۔ جی تو اب ترجمہ کیجئے۔ المساجد قدیمۃ، مسجدیں پرانی ہیں۔ البیوت جدیدۃ، گھر نئے ہیں۔ الجبال کبیرۃ، پہاڑ بڑے ہیں۔ اچھا اب آپ جمع کے لیے کس طرح، جیسے المسجد قدیم، مسجد پرانی ہے۔ اب جمع کیسے ہوئی؟ المساجد قدیمۃ، مسجدیں پرانی ہیں۔ جی اب جواب دیجیے مجھے۔ المسجد قدیم، مسجد پرانی ہے۔ المساجد قدیمۃ، مسجدیں پرانی ہیں۔ البیت جدیدۃ، گھر نئے ہیں، تو البیوت جدیدۃ، گھر نئے ہیں۔ الجبل کبیر، پہاڑ بڑا ہے۔ الجبال کبیرۃ، پہاڑ جو ہے بڑے ہیں، پہاڑ جو ہے بڑے ہیں۔ اور قرآنی مثالیں بھی ہیں، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تجھے بھی چھپانے والے قیامت کی خبر پہنچی ہے؟
اب دیکھیں گے آپ، وجوہ ہوئی، وجہ کی جمع ہے وجوہ یعنی چہرہ. وجوہ ہوئی یومئذ خاشیہ، واحد مؤنث عاملہ، واحد مؤنث ناصبہ، واحد مؤنث تصلا، واحد مؤنث تسقا، یہ بھی واحد مؤنث ہے. تو هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تجھے بھی چھپانے والی چیز قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ وجوہ ہوئی یومئذ خاشیہ، کہ اس دن بہت سارے چہرے ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، اور محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے، تسلا نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے، تسقا من عین آنیہ، اور وہ نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا. جی ہاں، اور بھی مثالیں ہیں، دیکھ سکتے ہیں. وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ اور آسودہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے، فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، جہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے. تو سارے وجوہ کی جگہ جمع ہونے کی وجہ سے سارے وہ سارے جو اسم آئے ہیں وہ واحد مؤنث کے ہی آئے ہیں، اور چاہے وہ افعال ہوں وہ بھی واحد مؤنث کے آئے ہیں. تو آج کا سبق اتنا ہی. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.